السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی واصحاب الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آج ہم بیان سننے والے ہیں ہمارے استاد مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان۔ جب پہلے لاک ڈاؤن میں رمضان آئے تھے تو حضرت نے پہلے ہی بتا دیے تھے ویکسین کے بارے میں، جب ویکسین نہیں آئی تھی اس کے پہلے ہی، جب ہم رمضان میں آن لائن قرآن شریف پڑھتے تھے حضرت کے پاس۔ حضرت ہر سال رمضان میں قرآن شریف پڑھاتے آن لائن، تو اس دوران حضرت نے ویکسین کے بارے میں بتایا تھا، جب ویکسین ابھی تک آئی بھی نہیں تھی۔ تو کیا ہے حقیقت، چلیے ویڈیو دیکھتے پورا۔ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہے، ہم آخری عشرے میں آ رہے ہیں۔ اب کل سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ رمضان رخصت ہو جائے گا۔ شاید یہ رمضان بھی اسی طرح بغیر جمعہ کے، بغیر مساجد کے گئے ہوئے، کیونکہ نحوست ہمارے ملک پر ایسی طاری ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس میں مشغول ہو گئے ہیں ساری دنیا، اور میں اپنی تحقیقات کے مطابق پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، سارے لوگ اس پر توجہ دیں۔ جس وبا اور بلا کے نام پر خوف پھیلایا گیا ہے، اس سے الرٹ رہو، الرٹ رہو، الرٹ رہو۔ اس بیماری کے آڑ میں بہت گھناؤنے فیصلے بھی کیے جانے والے ہیں۔ ایسی سیم 100 سال پہلے جب اسپینش فلو آیا تھا 1819 میں، نہیں 1920 میں، 1920 یا 1918 کے قریب میں، اس سے 100 سال پہلے بھی کچھ آئی تھی اس طرح کی۔ تو اسپینش فلو آنے کے بعد ایسی حالات ہوئے تھے، اور بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرے تھے، لیکن جب صحیح ہو گئے حالات، تبھی جو ہے نا ہٹلر کا وجود لوگوں نے دیکھا۔ جرمن نازی گروپ جو قاتل گروپ تھا، وہ نہایت ہی بربر قوم، ہر ایک کو قتل کر کے وہ خوش ہوتے تھے۔ یعنی جس طرح تم ایک کباب کھا کر کے خوش ہو، پان کھا کر کے خوش ہو، اس طرح وہ ایک گردن کاٹ کر کے خوش ہوتے تھے۔ ان کے لیے کھانے پینے سے بڑھ کر کے تھا لوگوں کی لاشیں۔ اب اسی سے اندازہ لگاؤ، اس کی عمر زیادہ نہیں رہی، اس نے اپنے 35 سال یا 40 سال کی عمر میں 60 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کسی ہٹلر کا جنم پھر سے نہ ہو جائے، لیکن حالات اس طرح سے لگ بھی رہے ہیں کہ اب ویسی دنیا نہیں رہے گی جو لاک ڈاؤن سے پہلے کی تھی۔ بہت سارے چیلنجز ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، اس لیے آپ الرٹ رہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یونٹی اور ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں آپ سب کے درمیان کب تک رہنے والا ہوں، مجھے بھی اپنی کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان حالات کے کھل جانے کے بعد ہم کب تک میدان میں ہیں اور کب تک آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک ہیں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو دین متین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق دے۔ میں نے کبھی کوئی دوسری چیز نہیں سوچا اپنے لیے آج تک، میں اپنی پرسنل لائف کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مجھے شہادت نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، جس کا مقصد بڑا ہوتا ہے اس کی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، بغیر محنت کے بڑے کام حاصل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں یہ چاہوں گا جتنے نوجوان ہم سے جڑے ہوئے ہیں سب اب سیریس ہو جائیں، تھوڑا سا کھیل کود، لہو و لعب، اب تمہارا وقت نہیں رہ گیا، اب سیریس ہو جاؤ، اور جو میرے ساتھ چل سکتے ہیں وہ چلنے کے لیے کمر کس لیں۔ صرف اس بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کس کروٹ جانے والے ہیں پتہ نہیں، اور جس وقت تمہیں آواز دی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو کفن بردوش کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہی وقت آئے گا، اگر تم جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل بننا چاہتے ہو تو کچھ قربانی دے کر کے جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بغیر کسی حساب و کتاب کے تمہارے لیے جنت لکھ دے۔ ایک ہی چیز میں نے دیکھا ہے زندگی میں کہ اگر شہادت ملی تو پھر ہم سے کوئی چیز کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ورنہ
ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. دن میں کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا، کس کس سے بات کیا، کس کا کتنا کھایا، کس کو پریشان کیا، نمازیں کتنی باقی ہیں، زکوٰۃ روزے کتنے باقی ہیں. ہر چیز کا جواب تو دینا پڑے گا. لیکن میرے آقا نے فرمایا جس نے شہادت پا لی اس سے بغیر سوال کی اللہ تعالی جنت عطا. یہ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ کی راہ میں شہادت طلب کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک. اے اللہ تیری راہ میں ہم کو شہادت عطا کر اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. یہ دعا سارے نوجوان بھی کریں، سارے لوگ بھی کریں، اور اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے. اب جو حالات آ رہے ہیں، میں نے غالباً اس دن کہا ہوگا، یہ ظالم دنیا کا ابھی جس قارون، اس زمانے کا جو قارون ہے، بل گیٹس، جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ابھی بتایا جاتا ہے، اس کے ناجائز پلان اتنے خطرناک ہیں. اس نے ابھی 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے ایک کانفرنس کی تھی. اس کی کانفرنس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ دوسری کنٹریز سے آئے ہوئے نمائندوں سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دنیا میں انسانوں کی 2 کیٹیگری ہے دماغ کے اعتبار سے. ایک جین، خدائی جین ہوتا ہے، اور ایک نارمل جین. خدائی جین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مرنے مارنے سب کی صلاحیت ہوتی ہے، جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہی لوگ ڈینجر ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نارمل کسی بھی دین دھرم پر یقین نہیں رکھتے، کھاؤ پیو اور سو جاؤ، اور جتنا دنیا میں ملے وہ لے لو، کسی کو نہ پریشان کرو نہ خود پریشان. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں اور بھی ہیں. تو بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جس کے اندر بھی خدا کا جذبہ ہے، وہ مرنے مارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور اپنے مذہب کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور یہ کہتا ہے اس طرح کا دماغ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو سارے آئے ہوئے نمائندوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو برسوں سے انسان کی فطرت میں خدا کے متعلق تصور رکھنا، اس کو کیسے تو اس نے کہا ہم ایک ویکسین بنائیں گے، اس ویکسین کو استعمال کرائیں گے تو یہ خدائی جین انسانوں کے اندر سے مر جائے گا، پھر وہ بھی آدمی نارمل ہو جائے گا، نہ اس کے دل میں اور نہ دماغ میں کوئی خدا کا تصور ہوگا، وہ بھی کھانے پینے اور مست رہنے والا، جیسے ایک سن انسان جانور ہوتا ہے. اس طرح سے کرنے کی طاقت ہم پیدا کریں گے. اس نے باضابطہ اس ویڈیو میں کہا، اور اس کی پوری رائٹنگ میں ایک اخبار کے تراشے میں آئی بھی ہے، میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کہ ہم ایک ویکسین ایسی بنائیں گے جس کا استعمال سب کو کروائیں گے تو خدائی جین جس کے بھی دماغ میں ہے وہ نارمل ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے. لیکن لوگوں نے یہ پوچھا کہ ڈائریکٹ یہ ویکسین کیسے ہم استعمال کروائیں گے لوگوں کو؟ تو اس نے کہا اس سے پہلے کوئی بیماری آئے گی، ہو سکتا ہے وہ اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر دیکھنا کہ کچھ ویکسین اب یہ ایسی لائیں گے جس کو لگانے کے لیے یہ کمپلسری کر دیں گے، ضروری کر دیں گے. نہیں لگاؤ گے تو تمہارے اوپر پابندی لگا دیں گے، تم سفر نہیں کر سکتے، تم کو آئی ڈی نہیں دی جائے گی، پاسپورٹ نہیں دیا جائے گا، زور زبردستی کریں گے. اللہ کی پناہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اٹھو، وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. آج میں اپنے تمام حاضرین، سامعین اور قارئین جتنے بھی شریک ہیں، میں ایک پرخلوص گزارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دین کے کام درہم و دینار سے ہوں گے، یعنی فنڈ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. حالات ایسے ہیں آج کہ ہم چاہ کر کے بھی بہت سارے کام نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارا جو الامان فاؤنڈیشن ممبئی میں ہے، اس کے لیے اپنے زکوٰۃ، عطیات، فطرے وغیرہ جمع کریں تاکہ سال بھر میں ہونے والی ہماری ایکٹیویٹیز میں ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. کئی ایسے حالات آتے ہیں جہاں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، جیسے کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں مسلم نوجوانوں کے لیے، اور بھی دیگر معاملات. ابھی جیسے تحریک فروغ اسلام کے، جس کا میں ممبئی کا صدر ہوں، اب ایسے ہے کہ 10 سے 12 لاکھ اس تحریک پر صرف قرض ہیں کورٹ کے معاملات لڑنے کی وجہ سے. جن مسلمان نوجوانوں کو بے قصور پھنسایا گیا، ان کے مقدمات لڑنے کے لیے تحریک کی طرف سے 10-12 لاکھ روپے قرض ہے ہمارے اوپر.
تو یہ حالات ایسے ہیں. آج دوسری تنظیمیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بھی قرضہ دے رہی ہیں. آج ہندوؤں کی تنظیمیں، دیگر بھی افراد کی تنظیمیں. کیوں؟ اہل سنت و جماعت کے پاس اس طرح کی مضبوط بہت سارے ہیں. دیکھیں، میں کسی بھی تحریک تنظیم پر تان نہیں کرنا چاہتا، سب اپنے اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حیدری جماعت ایسی ہو، قوت حیدری جس کے اندر ہو، اور وہ آج میدان میں اتر کر کے بات کر سکے. یقیناً ہم اعمال کی دعوت تو دیتے دیتے تھک چکے ہیں. نمازوں کو صحیح کرانا، چہرہ رکھوانا، عمامہ پہنوانا، کپڑے سفید پہنوانا، ان تمام چیزوں کے لیے بہت ساری تنظیمیں بھی ہیں، تحریکیں بھی کام کر رہی ہیں. اللہ ان کو ترقی دے دے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے والی بھی کوئی جماعت ہو. یہ نہیں کہ تم نے کوئی بھی پابندی لگائی تو ہم سہ کر کے خاموش بیٹھے. میں تمامی نوجوانوں سے اسی لیے گزارش کروں گا، اب آگے کے جو ہمارے مقاصد ہیں، خاص طور پر ہم زمین کے لیے بھی وہاں پر کوشش میں ہیں. زمین کے متعلق بات چیت بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز. جیسے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی ہمارا سارا فائنل ہونا تھا 25 مارچ کو، لیکن اس سے قبل ہی یہ بند کر دیا گیا. 25 مارچ سے پہلے ہی کھلنے کے بعد امید ہے کہ وہ بھی کام ہمارے زمین کے لیے جو کچھ بھی ہے وہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں میں یہ کرنی ہے وہ ایک ایسا سینٹر ہو کہ آپ سب لوگ میرے پاس آ سکیں، کسی جگہ ٹھہر سکیں، تربیت لے سکیں نوجوانوں وہاں پر. کیونکہ ہمارے پاس ایک مضبوط سینٹر ہو جہاں سے پورے ہندوستان بھر میں ہم اپنی کارروائیاں پہنچا سکیں. معذوروں کے لیے ایک سینٹر کا قیام وہاں پر ہمارے پلاننگ میں ہے. معذور مطلب اندھے اور گونگے لوگ اور پھر بہرے، جو اس طرح کے معذور ہیں، ان کے لیے پورے ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے پاس ایک ادارہ بھی نہیں. حیرت کی بات ہے. ہمارے بچے اگر اس طرح سے کہیں معذور ہیں تو وہ یا تو ہندوؤں کی سنستھا میں ڈال دیں گے، یا تو پھر ابھی کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو اہل سنت و جماعت سے ہٹی ہوئی، ان کے اداروں میں ڈالنے پر مجبور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اہل سنت و جماعت جہاں 11ویں نیاز چھٹی کرتے ہیں وہاں ان کاموں پر بھی توجہ دیتے ہیں انشاءاللہ. اور اولڈ ایج ہاؤس کے متعلق بھی کہ بہت سارے ایسے لوگ، کیونکہ ابھی چند دنوں قبل میں مدن پورہ ممبئی کی ہاٹ پلیس ہے، ایک بوڑھے کا انتقال ہوا وہاں پر. کیسے ہوا آپ کو میں بتاؤں. بوڑھا ایک بلڈنگ کے نیچے پڑا رہتا تھا اور اسی محلے میں مدن پورہ کی سنی بڑی مسجد سینٹر ہے. قریب میں 10-15 قدم چلیں گے آپ تو کرسچنوں کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے بوڑھے لوگوں کی تربیت کے لیے. جو ماں باپ چھوڑ دیے گئے ہیں ان کے بچوں کی طرف سے وہ وہاں لاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں اور اس میں رکھتے ہیں. تو محلے والوں نے اس بوڑھے کو اٹھا کر کے ان کی سنستھا میں پہنچا دیا. انہوں نے لیا، نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے. اب اس بوڑھے کا چند ہی دنوں میں انتقال ہوا. مسئلہ یہ آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے کرسچن اعتبار سے اس کا انتم سنسکار کریں، آخری رسومات اس کی کرسچن طریقے سے، اور کر بھی دیا انہوں نے. جبکہ اس بوڑھے کو پورے محلے والے وہاں جانتے ہیں، پوری زندگی تقریباً 60 سال نماز روزے سب کرتا رہا. آخر حالت ایسی آئی کہ کرسچنوں کے ہاں پناہ لینی پڑی اور ان کے انداز کے مطابق اس کی تدفین ہو گئی. اس دن بھی مجھے احساس ہوا کہ حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں اولڈ ایج ہاؤس کا، لیکن جو اس طرح کے معذور ہیں، تکلیف میں ہیں، تو کیا ہم ان کو غیروں کے ہاتھوں اسی طرح چھوڑ دیں؟ ہمارے پاس کوئی تو اس طرح کی چیز. اس لیے بہت سارے مقاصد ہیں ہمارے جس کے لیے میں اپنے بچوں سے ہی گزارش کر رہا ہوں. باقی بڑے بڑے سیٹوں کے پاس ہمارا کوئی چہل پہل ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر بہت سارے نیتا لوگ تو مجھ سے ویسی بھی چڑھتے ہیں اور علماء کے پاس پھٹکتے بھی نہیں ہو. مجھے امید ہے کہ روئی والے ہی کام آئیں گے زیادہ. بس کافی ہے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شبت. آپ لوگ اپنے تعاون سے ہی بڑھائیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے لاکھوں آ جانا اور تمہارا ایک روٹی کا پیسہ آنا بہت بڑا فرق ہے. ہاں، بہت سارے بڑے لوگوں کے خون ناپاک طریقے سے جمائی ہوئی رقم وہ برکت نہیں لائے گی جو ایک پسینہ بہائے ہوئے 1 روپیے میں برکت ہوتی.
اللہ کریم آپ سب کو خوب خوب عطا کرے، اور میرے اس اعلان پر توجہ ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کے پاس وہ میسیج میں انشاءاللہ العزیز میں بھجوا دوں گا. ابھی فی الحال لاک ڈاؤن میں اکاؤنٹ سے ہی چل رہے ہیں، لیکن مرکزی اعتبار سے ممبئی کے علمان سنی فاؤنڈیشن میں ہی جمع رہیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. آپ لوگوں نے سن لیا حضرت نے کیا کہا. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتا دیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے.